پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب شداد نے زمین پر جنت بنوائی تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ نیلے سمندر میں چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اس جہاز میں بہت سے مسافر موجود تھے اور ایک عورت بھی موجود تھی جسے اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر میں ہوائیں تیز ہونے لگیں اور طوفان آ گیا۔ سب مسافر پریشان ہو گئے اور اب سوچنے لگے کہ اب کروں تو کیا کروں۔ طوفان بڑھتا ہی جا رہا تھا اور سب مسافر اپنی زندگی کی دعائیں مانگنے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ طوفان تیز ہوا اور جہاز دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی کہ جہاز کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ جو لوگ تیرنا جانتے تھے وہ تیر کر کنارے پر جانے کی کوشش کرنے لگے، اور جس عورت کا بچہ پیدا ہونے والا تھا وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر پڑی تھی، اور یہ تختہ لہروں کے سہارے بہتا جا رہا تھا، اور اسی حالت میں عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اسی حالت میں اس عورت کی جان نکال لی جائے، یعنی کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ چنانچہ اس عورت کی جان نکال لی گئی اور وہ عورت بے سر و سامانی کی حالت میں تختے پر پڑی رہی۔ تختہ تیرتا تیرتا ایک کنارے سے جانے لگا، پر جب ایک آدمی نے دیکھا تو اس نے بچے کو اٹھا لیا اور اس کی ماں کو مٹی کھود کر دفن کر دیا اور بچے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس آدمی کی بیوی بچے کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئی، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا اور بہت پیار و محبت سے بچے کو پالنا شروع کیا، اور شداد کو ان دونوں میاں بیوی نے بڑے لاڈ اور پیار سے پالا، یہاں تک کہ وہ بچہ 7 سال کا ہو گیا۔ شداد بہت ہی زیادہ ذہین اور عقل مند تھا۔ ایک دن باہر کھیل رہا تھا کہ شور مچنے لگا کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے۔ یہ سن کر سب بچے بھاگنے لگے، لیکن شداد وہیں پر چھپ کر منظر دیکھنے لگا۔ جب سارا لشکر گزر گیا تو بادشاہ کے کچھ پیادے پیچھے سے دیکھنے کے لیے گزر رہے تھے کہ کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی ہے۔ ان کو ایک اوٹلی گری ملی جس میں ایک سرمے دانی تھی۔ انہوں نے شداد کو بھی وہاں دیکھ لیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس بچے پر تجربہ کیا جائے کہ اس سرمے میں کیا ہے۔ انہوں نے شداد کو بلایا اور کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، تمہاری آنکھوں میں سرما لگاؤں گا، اس سے تمہاری آنکھیں بہت ہی اچھی دکھنے لگیں گی۔ انہوں نے جب شداد کی آنکھوں میں سرما ڈالا تو سرما لگاتے ہی شداد کے چاروں طرف روشن ہو گئے، سارے خزانے نظر آنے لگے۔ لیکن شداد نے عقل مندی دکھائی، اس نے شور مچا دیا کہ ارے تم نے میری آنکھوں میں کیا لگا دیا ہے، میں تو اندھا ہو گیا ہوں۔ تو وہ پیادے ڈر کے مارے سرما وہیں کے وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ شداد ہنسنے لگا، سرما اٹھایا، گھر پہنچا اور گھر آ کر سارا ماجرا اپنے باپ کو سنا دیا۔ وہ دونوں باپ بیٹے رات کے اندھیرے میں جاتے اور خزانے کھود کر لاتے۔ اس طرح سے وہ بہت ہی زیادہ امیر ہو گئے۔ اتنا کچھ ملنے پر شداد بہت ہی زیادہ غرور اور گھمنڈ میں آ گیا۔ اس نے وہاں کے حکمران کو بھی قتل کر کے خود حکمران بن گیا۔ اپنے غرور میں خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی جنت اور دوزخ کیا چیز ہے، میں خود جنت بناؤں گا۔ اس نے اپنی جنت بنانا شروع کر دی اور اسے بنانے میں 12 سال لگ گئے۔ اس جنت میں اس نے دودھ اور شراب کی نہریں چلائیں، یاقوت اور جواہرات، خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے اور ہر کام پر پہرے مقرر کیے گئے۔ جب شداد نے جنت تیار کروا لی تو اسے دیکھنے کے لیے انتہائی غرور کے ساتھ روانہ ہوا، اور وہاں پہنچا تو شہر کے دروازے پر ایک اجنبی آدمی کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟
اس نے جواب دیا کہ میں عزرائیل ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں، یعنی تمہاری جان ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو شداد نے کہا کہ مجھے ایک نظر اپنی جنت کو دیکھ لینے دو، بس اتنی سی مہلت مجھے دے دو کہ میں اس شہر کا نظارہ کر سکوں۔ شداد نے جیسے ہی پاؤں سواری سے نیچے رکھا تو اس کی روح قبض کر لی گئی اور اس شہر کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ یہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ تو دوستو، ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور جو بھی انسان اپنی دولت اور شہرت میں تکبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا انجام بہت برا کرتا ہے۔ اسی کو لے کر، یعنی تکبر اور گھمنڈ کو لے کر، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی، تکبر کا علاج کیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے وجود سے تکبر ختم ہو جائے تو وہ ایک عادت پیدا کرے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا علی، وہ کون سی عادت ہے؟ تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ جو انسان سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، تکبر اس کے وجود میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کے پاس مال و دولت ہونے کے باوجود بھی سلام کی برکت سے وہ تکبر اور ریاکاری سے پاک اور صاف رہے گا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو کرے گا، اور سب کی نظروں میں اس کے لیے عزت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو تکبر، گھمنڈ اور ریاکاری جیسے گناہوں سے پاک رکھے، اور تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اور ہمارے جتنے بھی بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے مال و دولت میں خوب برکت دے، تاکہ وہ غریبوں اور مفلسوں کی مدد کر سکیں۔ اور آخر میں ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ انہیں بھی دین کی باتیں معلوم ہو سکیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔